دوستوں، آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ لال، پیلا، سفید یا نیلا؟ خیر، آپ کا پسندیدہ رنگ کوئی بھی ہو، ایک سیریل کلر کا پسندیدہ رنگ ہمیشہ لال ہی ہوتا ہے، کیونکہ لال رنگ خون کا رنگ ہے۔ خون کی لالی دیکھ کر ایک سیریل کلر بہت محظوظ ہوتا ہے۔ انسان کو زندگی میں مختلف چیزوں سے کک ملتی ہے اور یہ کک ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سیریل کلر کو لوگوں کو مارنے میں وہ مزہ آتا ہے جو اس کو کسی اور چیز میں نہیں آتا۔ دوستوں، جیسے ایک عام آدمی کا مشغلہ ہوتا ہے، وہ یا تو کتابیں پڑھتا ہے یا فٹ بال کھیلتا ہے یا وہ موویز وغیرہ دیکھتا ہے، بالکل اسی طرح ایک سیریل کلر کا مشغلہ لوگوں کو بے رحمی سے مارنا ہوتا ہے۔ لوگوں کی جان لیتے وقت جو درد ایک سیریل کلر کا شکار محسوس کرتا ہے، اسی درد اور کرب میں سیریل کلر کا رومانس ہوتا ہے۔ سیریل کلر کا مزہ اس وقت دوبالا ہو جاتا ہے جب وہ شکار کرنے کے بعد اس دردناک واقعے کو میڈیا میں مزے لے لے کر سنتا ہے۔ دوستوں، سیریل کلر کے دو اقسام ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے سائیکوپیتھ سیریل کلر۔ سائیکوپیتھ سیریل کلر جو کہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے، جس میں لوگوں کا خون کرنے کا مقصد خون ہی ہوتا ہے۔ ایسے سیریل کلر کے واردات کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے۔ وہ یا تو معاشرے کے ایک خاص شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو شکار بناتا ہے، یا پھر وہ ایک خاص جینڈر یا ایج گروپ کو شکار بناتا ہے، یا پھر لوگوں کو بے دردی سے مارنے کے بعد اپنا ایک خاص نشان چھوڑ جاتا ہے۔ مثلاً 1970 میں زوڈیاک نام کا ایک امریکی سیریل کلر 10 لوگوں کو شوٹ کرنے کے بعد کراس کا نشان سمبل کے طور پر چھوڑ جاتا تھا۔ ہندوستان کے شہر ممبئی میں رویندر نام کا ایک سیریل کلر قتل کرنے کے بعد شراب کی بوتل کو نشانی کے طور پر چھوڑ جاتا تھا۔ اسی طرح امریکہ میں جان ایلن نام کا ایک آدمی تھا۔ یہ قتل کرنے کے بعد کالنگ کارڈ کو نشانی کے طور پر چھوڑتا تھا۔ ایسا کرنے کا مقصد صرف اور صرف خوف و ہراس پھیلانا ہوتا ہے، تاکہ پبلک یہ سوچ کر ڈرے کہ اس کا اگلا ٹارگٹ کون ہوگا، اور اسی میں چھپا ہوتا ہے ایک سیریل کلر کا رومانس۔ سیریل کلرز کی دوسری قسم وہ ہے جو خون تو تواتر سے کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے۔ ایک سائیکو سیریل کلر کی طرح یہ بھی اپنے شکار کو موت کی گھاٹ اتارتے وقت کسی رحم کا مظاہرہ نہیں کرتا، اور شہر میں اپنی بدنامی کو دیکھ کر محظوظ بھی ہوتا ہے۔ معزز دوستوں، آج ہم ایک ایسے سیریل کلر کی بات کرنے جا رہے ہیں جو ان دونوں گروہوں کا ہائبرڈ ہے۔ یہ سیریل کلر اپنے شکار کو بے دردی سے مارنے کے بعد اپنی بدنامی کو انجوائے بھی کرتا تھا۔ کسی نے اس کا نام سرپنٹ کلر رکھا، تو کسی نے بکنی کلر، اور کسی نے سپلٹنگ کلر کا نام دیا۔ لیکن ویتنام میں فرانس کے زیر انتظام علاقے سائیگون میں پیدا ہونے والے اس سیریل کلر کا نام اس کے ماں باپ نے ہوتچند بھوانی گرمکھ سوبراج رکھا تھا۔ ہوتچند بھوانی گرمکھ سوبراج ایک ہندوستانی نژاد ویتنامی سیریل کلر ہے جو 6 اپریل 1944 کو ویتنام میں فرانس کے زیر انتظام علاقے سائیگون میں پیدا ہوئے۔ چارلس نے پاکستان، بھارت، نیپال، ترکی اور دیگر کئی ممالک میں جرائم کیے۔ سوبراج کی جیل حکام کو دھوکہ دے کر فرار ہونے کی صلاحیت نے اسے عالمی شہرت دلائی۔ چارلس سوبراج سے متعلق سینکڑوں کیسز تاحال ابھی حل نہیں ہو سکے۔ چارلس سوبراج کی شہرت ایک ایسے سیریل کلر کی ہے جو 70 کی دہائی میں ان مغربی سیاحوں کو نشانہ بناتا تھا جو ساؤتھ افریقہ کی سیر کو آتے تھے۔ چارلس سوبراج کو بکنی کلر، سپلٹنگ کلر یا سرپنٹ کلر کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ چارلس سوبراج نے کم سے کم 20 سیاحوں کو ساؤتھ افریقہ میں قتل کیا، جن میں سے 14 کا تعلق تھائی لینڈ سے تھا۔ دوستوں، اس بدنام زمانہ سیریل کلر کو ہندوستان میں سزا بھی ہوئی، اور وہ 1976 سے لے کر 1997 تک ہندوستانی جیل میں مقید رہے، اور 1997 میں جب اس کو رہا کیا گیا تو وہ فرانس چلے گئے، جہاں سے 2003 میں وہ نیپال چلے گئے، جہاں ان کو مختلف جرائم کے پیش نظر قید کر لیا گیا اور ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ 21 دسمبر 2022 کو نیپال کے سپریم کورٹ نے بدنام زمانہ سیریل کلر چارلس سوبراج کی رہائی کا حکم دے دیا۔ ان کی رہائی کا حکم 19 سال کی مدت جیل میں کاٹنے کے بعد خراب صحت اور بڑھاپے کی وجہ سے دیا گیا۔ 23 دسمبر کو چارلس سوبراج کو رہائی ملی اور فرانس ڈپورٹ کر دیا گیا۔ اپنی خوبصورت جسامت اور باروب خد و خال کی وجہ سے وہ اپنے شکار کو اپنی جال میں پھنسانے کا ہنر بخوبی جانتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو کافی شہرت بھی ملی۔
دوستوں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بدنامی اور جرائم کی خبر میڈیا میں سن کر کافی انجوائے بھی کرتا تھا۔ چارلس سوبراج کے جرائم اور اس کی شخصیت کے گٹھ جوڑ نے اسے سیلیبریٹی سٹیٹس دلایا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر 4 بائیوگرافیز، 3 ڈاکیومنٹریز بھی بنائی گئی۔ چارلس سوبراج کے جرائم اور متعلقہ حکام سے بچ نکلنے کے ہنر کو دکھانے کے لیے اس کے اوپر ایک بالی ووڈ کرائم تھرلر بھی بنائی گئی، جس میں چارلس سوبراج کا کردار بالی ووڈ کے مایہ ناز اداکار رندیپ ہڈا نے نبھایا۔ چارلس سوبراج آج 78 برس کے ہے اور آزاد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیریل کلرز اپنی بدنامی کو بہت انجوائے کرتے ہیں اور عمر کے کسی بھی حصے میں وہ دوبارہ جرائم کر سکتے ہیں۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔